تو چلیں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا پھکی دینے کی کوشش کی رچرڈ ڈاکنز کو. فریڈ ہائل کہتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ زندگی خود بخود زمین پر پیدا ہو گئی، اس سے زیادہ امکان نہیں ہے کہ کوئی ہوائی طوفان چلے اور وہ کوڑے کے ڈھیر سے چیزیں جمع کر کے تو ایک 747 بوئنگ طیارہ تیار کرتے. یہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ مشکل فینومینا جو ہے وہ زندگی کا پروڈیوس ہونا ہے زمین کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ ہمیں تو کبھی وہم بھی نہیں آئے گا. وہی میں نے آپ کو کہا کہ وہی گھسے پٹے آرگومنٹس آئیں گے. پہلے اس میں 2-3 چیزیں جو آپ کو نوٹ کرنی پڑیں گی. فریڈ ہوئل ایک ایتھیسٹ تھا اور اس نے ایبیوجینیسس، جس کا مطلب یہ ہے کہ نان لیونگ چیز سے یعنی بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے، اس نے اس نظریے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کی. یہاں پہ نوٹ کیجیے، اس نے کہا کہ زمین پر کسی بے جان چیز سے جاندار چیز بن جائے اس کا امکان اس سے بھی زیادہ ہے کہ ایک ہوا کا طوفان آئے اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں سے بوئنگ 747 بن جائے. تو اس نے یہ بات کیوں کی؟ اس نے یہ بات اس لیے نہیں کی کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اس بات کو مانتا تھا. اس نے ایک نیا نظریہ فلوٹ کیا. اس نے وہ نیا نظریہ یہ کہا کہ جو آرگینک مٹیریل، جو جاندار چیز ہے، وہ زمین پر خلا میں سے آئی ہے کومٹس کے ذریعے. جو کومٹ زمین پہ آ کے ٹکراتے ہیں اس کے اندر آرگینک مٹیریل تھا، جس کی وجہ سے زمین پھر آگے ارتقاء کے عمل سے شروع ہوئی. تو نہ تو وہ ارتقاء کو ڈینائی کرتا تھا، نہ وہ ایبیوجینیسس کو ڈینائی کرتا تھا. وہ ڈینائی کرتا تھا اس نظریے کو کہ زمین پہ یہ کام ہوا. وہ کہتا تھا یہ خلا میں کہیں پہ کام ہوا، زمین پہ نہیں ہوا. اب زمین پہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں. ایک تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ 4 ارب سال پہلے ہمیں پتہ ہے زندگی شروع ہوئی. بڑی سمپل زندگی شروع ہوئی. یعنی زندگی کو شروع کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. نیوکلیائک ایسڈ جس میں RNA اور DNA آتا ہے، لپڈس اور پروٹینز بنتی ہیں امینو ایسڈ سے. یہ بیسک کیمیکل ریئیکشنز ہیں جو کاربن اور ہائیڈروجن کے ملاپ سے ہوتے ہیں. جس طرح اگر آپ ہائیڈروجن اور کلورین کو ملائیں گے، اس کو ٹیمپریچر دیں گے تو اس کا ملاپ سے ہائیڈروکلورک ایسڈ بن جائے گا. اسی طرح امینو ایسڈ جس سے پروٹین بنتی ہے، RNA جو کہ نیوکلیائک ایسڈ کا حصہ ہے، اور لپڈس یہ بھی ایک آرگینک مالیکول ہے. سارے آرگینک مالیکولز ہیں جو کاربن اور ہائیڈروجن کے ملاپ سے ملتے ہیں. ان میں سے بہت ساری چیزوں کو آلریڈی لیبارٹری میں سائنسدان بنا چکے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے ملاپ سے ایک خلیہ بنتا ہے جسے سیل کہتے ہیں. اور پھر سیل سے آگے ملٹی سیلولر آرگنزمز اور پھر دنیا آگے زندگی پھیلی. تو اس نظریے کو وہ انکار نہیں کرتا تھا، لیکن مرزا صاحب نے شاید اس کو پڑھا بھی نہیں ہوگا، سمجھا بھی نہیں ہوگا، تو انہیں کیا پتا ان باتوں کا. انہوں نے دیکھا کہ ہاں بھئی یہاں سے ایک میرا پروپیگنڈا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں یا جو میرا امن ہے، جو میرا ایمان ہے، اس کو تقویت مل رہی ہے، تو چلو اس کو آگے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو دوستو اس کے یہ جو تشبیہ دی بوئنگ 747 کی اور زندگی کی، فریڈ ہائل نے جو یہ تشبیہ دی، اس کے اوپر اس کا بڑا مذاق اڑا. کیونکہ دوستو 1952 یعنی 1952 میں 2 سائنسدان تھے، اسٹینلی ملر اور ہیرلڈ یوری نے. ان دونوں نے تجربہ کر کے دکھایا کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے. پرائمورڈیل سوپ اس کو کہا اس نے. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک ٹیسٹ ٹیوب میں پانی ڈالا، امونیا ڈالا، میتھین ڈالی، اور اس کے اوپر بجلی کے کرنٹ مارے اس نے. تو اس میں دیکھا کہ اس کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے امینو ایسڈز بن جاتے ہیں. اور امینو ایسڈ بن گئے تو اس کا مطلب پروٹین بھی بن جائے گی، DNA بھی بن جائے گا، اور پھر ارتقاء کا عمل آگے سے شروع ہو جائے گا. لیکن اس سے یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہو گئی کہ اگر آپ بے جان چیز پہ ایک کنڈیشنز، ایٹماسفیئر ہو، ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہو جس میں بجلی کے اس کے اوپر چھٹکارے پڑے یا کرنٹ پڑے، تو بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے. اس کے اوپر اب کوئی بحث نہیں ہے. اوور ویلمنگ میجورٹی سائنسدانوں کی اس بات کو مانتی ہے کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے. اب امینو ایسڈ اٹ سیلف جاندار چیز نہیں ہے، لیکن وہ آرگینک مٹیریل ہے. تو اب یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا میں چارلز کارٹر اور رچرڈ وولفنڈن، میرا خیال ان کا نام ہے، 2 سائنسدانوں نے اسی عمل کو کیٹلسٹ کے ذریعے تیز کر کے امینو ایسڈ سے جمپ مار کے پروٹین تک لے گئے. اور پروٹین جب بن جاتی ہے تو اس سے تو یہ بات بالکل اور ثابت ہو گئی کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے. تو اب آ جاتے ہیں کہ فریڈ ہائل کا کیا مسئلہ تھا. ظاہر بات ہے فریڈ ہائل کو اب مرے ہوئے عرصہ ہو گیا، وہ یہ ایکسپیریمنٹ کو نہیں دیکھ سکے،
لیکن ان کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ایک ایتھیسٹ تھا، ملحد تھا، اور وہ اس بات پہ نہیں یقین رکھتا تھا کہ زندگی کو کسی نے بنایا. وہ اس بات کو یقین رکھتا تھا کہ بے جان چیز سے جاندار چیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس بات کو نہیں ماننے کے لیے تیار تھا کہ وہ عمل زمین پہ ہوا ہے. وہ کہتا تھا یہ عمل خلا میں ہوا ہے. تو مرزا صاحب نے تو تب بھی کہنا بھائی خلا میں بھی کیسے ہو گیا. تو اب ہم نے آپ کو بتا دیا کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بن سکتی ہے. اب یہ اتنی جمپیں ان کو لاکھوں کروڑوں سال لگ جاتے ہیں، لیب میں اس کو پروڈیوس کرنا بڑا مشکل ہے کیٹلسٹ کے بغیر. لیکن اب ہم مرزا صاحب کو جیسے میں نے کہا اس بات کا شاید نہیں پتا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا ہاں بھائی اس سے فائدہ ماننا ہے، چلو اس کو گھسیڑ دو بیچ میں. تو اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ چلو خلا میں بھی ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سمپل بوئنگ 747 ایک سمپل چیز نہیں، بڑی پیچیدہ چیز ہے. اس کی مثال ایسے دینی چاہیے تھی کہ کیا لوہا خود بخود بن سکتا ہے؟ ہمیں پتا ہے لوہا خود بخود ہی بنتا ہے، ستاروں کے ہارٹ میں بنتا ہے. جو بڑے ستارے ہیں، جو سورج سے بھی بڑے ستارے ہیں، ان کا جب پریشر اتنا ہوتا ہے تو جو ایٹمز اور جو ان کے اندر ریئیکشنز ایسے ہوتے ہیں جو صرف بڑے ستاروں میں ہو سکتا ہے. اور ہیوی میٹلز، سونا، تانبا، کاپر اور اس طرح اور لوہا، اس طرح کی چیزیں خود بخود بنتی ہیں. اس کو کوئی پھکی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود بنتے ہیں. تو آپ یہ اس کی تشبیہ جو ہے وہ یہ دینی چاہیے تھی کہ کیا لوہا خود بخود بن سکتا ہے؟ اگر امینو ایسڈ خود بخود بن سکتا ہے تو اب ہمیں پتا ہے امینو ایسڈ بھی خود بخود بن سکتا ہے، لوہا بھی خود بخود بن سکتا ہے. اب آگے بوئنگ 747 تو ایوولوشن کی مثال ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بے جان چیز سے جاندار چیز بنتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بے جان چیز سے ایک دم سے زرافہ بن گیا، یا ایک دم سے ہاتھی بن گیا، یا انسان بن گیا، یا ایون آنکھ بن گئی ہے. اس کے لیے ہمیں ارتقاء کے عمل کی ضرورت ہے، اور ارتقاء کا عمل تو بغیر کسی ڈاؤٹ کے ثابت ہو چکا ہے. آپ لیب میں، ہم ایک سیلولر آرگنزم کو لیب میں ملٹی سیلولر آرگنزم بنتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اس کے لیے ہزاروں لاکھوں سال کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہوتا ہے. اسی طرح ایک تجربہ کیا گیا کہ 1970 میں کرویشیا میں لیزرڈز کو اٹھا کے ایک جزیرے میں ڈال دیا گیا. تو 40 سال بعد وہی جو چھپکلی تھی اس کے جو پیٹ کا سٹرکچر بدل گیا کیونکہ اس کی ڈائٹ بدل گئی، اور وہ اب 2 ڈیفرنٹ سپیشیز بن چکے ہیں. وہ اب ایک سپیشیز نہیں ہے، وہ دوسری سیپریٹ سپیشی بن چکی ہے. ہماری 40 سال کے اندر ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ ارتقاء کا عمل ہوتا ہے. تو اسی کو اگر آپ لاکھوں سال دیں گے تو وہی چھپکلی جو ہے اس کی ڈیفرنٹ فارم بھی آ جائے گی. اسی لیے آپ کو آپ جب دیکھتے ہیں کہ بلیاں تو بہت ساری ہیں، لیکن شیر، ببر شیر اور جو دھاری دار شیر ہے اس میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس لیے ارتقاء کے عمل. تو ارتقاء کے عمل کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے. 98% جو بایولوجسٹ ہیں، جو امریکہ اور برطانیہ کے جو ویسٹرن جو بایولوجسٹ ہیں، ان کا 98% پیو کے ریسرچ کے مطابق 98% سائنسدان اس بات پر آمادہ ہے کہ ارتقاء کا عمل ہوتا ہے. تو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے یہ سرے سے ہی غلط دی گئی ہے کہ طوفان سے ایک دم خود بخود بوئنگ 747 بن جائے. ہم نے کب کہا کہ ایک دم سے بجلی کے جھٹکے مارو آپ امونیا، میتھین پہ، یا جو بیسک کمپاؤنڈز تھے، جو زمین پر بیسک ایلیمنٹس تھے 4 ارب سال پہلے، ان کو آپ بجلی کے کچھ کرنٹ ماریں گے تو اس میں سے ہاتھی نکل آئے گا؟ ہم نے کب کہا؟ تو اس لیے یہ تشبیہ ہی غلط ہے. میں کہتا ہوں ایون میں یہ دعویٰ کروں کہ یہ بال پوائنٹ خود بخود بن گئی ہے. اس میں سپرنگ لوڈڈ جو یہ اس کی نب موجود ہے، اور اس کے اندر جو سیاہی ہے یہ پوری پلاسٹک کی، اور یہ پورا کلک سسٹم ہے اس کے اندر میکینیکل، یہ خود بخود بن گیا. تو کوئی پاگل بے وقوف آدمی بھی میری سٹیٹمنٹ نہیں مانے گا. وہ اس لیے نہیں مانے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک چیز مصنوعی ہے اور ایک چیز قدرتی ہے. قدرتی چیز کا ہمیں پتا ہے کہ ایک اس کے پیچھے ایک عمل ہوتا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے جو خود بخود ہوتا ہے. جیسے بارش خود بخود ہوتی ہے، کوئی اس کو پانی کو اٹھا کے بادلوں میں نہیں ڈالتا. یا جب پہاڑ بنتے ہیں تو کوئی ان کو ہاتھوں سے پہاڑ نہیں بناتا، یہ عمل کے ذریعے ہوتا ہے، خود بخود ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کے پیچھے بھی، بال پوائنٹ کے بننے کے پیچھے بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر جو سپرنگ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے. اگر وہ سٹیل کا بنا ہوا تو سٹیل کہاں سے بنا، تو اس کی ہم شیپ کو چینج کر کے ہم بال پوائنٹ بنا سکتے ہیں. اور جب ہم اس کو زندگی کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ زندگی جب ایک امینو ایسڈ ہے وہ پروٹین بن گیا، پروٹین سے RNA اور DNA، اور DNA کے بعد سنگل سیل آرگنزم اور ملٹی سیل آرگنزم، اور پھر ملٹی سیل آرگنزم میں آنکھ کیسے آ گئی. یہ سارا جو عمل ہے یہ خود بخود ہوتا ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے اس کے لیے لاکھوں کروڑوں سال گزرتے ہیں. اور یہ عمل جو ہے آہستہ آہستہ بہتر ہوتا ہے. جو شروع کے جو جانور تھے، جو شروع کی جو مچھلیاں تھیں، جو پری کیمبرین ایکسپلوژن میں جو اسی طرح ملٹی سیلولر آرگنزم بڑھتے بڑھتے پری کیمبرین ایکسپلوژن تک بات پہنچی، تو جب آنکھ وجود میں آئی
تو وہ جو پہلے کے جانوروں کی آنکھ تھی وہ ہماری طرح کی آنکھ نہیں تھی, وہ بڑی سمپل سی آنکھ تھی. اس میں صرف وہ ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی وہ آنکھ کہ روشنی کا سورس یہاں سے آ رہا ہے یا یہاں سے آ رہا ہے. تو اس سے وہ پوری اس کو خد و خال اپنے سامنے والی چیز کی نظر نہیں آتی تھی, لیکن اس کو صرف روشنی سے اندازہ ہوتا تھا. پھر روشنی سے اندازہ ہوا, اسی کی پھر جب آگے جنریشنز بڑھتی گئیں تو وہ آنکھ کی جو روشنی ہے وہ آگے سے بہتر ہوتی گئی, اور جو آپ کے جو اندر جو آنکھ کے اندر جو سیلز ہیں وہ بہتر ہوتے گئے. یہی وجہ ہے کہ آنکھ تقریباً 3 یا 4 دفعہ انڈیپینڈنٹلی ارتقاء کے عمل سے گزری ہے. جیسے سکوڈ کی آنکھ ہمارے سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور وہ اس کا جو جرنی ہے, جو اس کا رستہ ہے ایوولوشن کا, ارتقاء کا, وہ ہم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے, اور وہ اپنے طور پہ خود ارتقاء کے عمل سے گزری. انسیکٹس کی آنکھ بھی اپنے طور پہ علیحدہ سے ارتقاء کے عمل سے گزری, اور ہماری آنکھ میملز کی اور ورٹیبریٹس کی آنکھ وہ بھی علیحدہ سے گزری. اور جیلی فش ہے اس کی بھی آنکھ کی ارتقاء علیحدہ سے ہوئی. تو یہ چاروں کی آنکھیں جو ہیں یہ ڈیفرنٹ ہے. اور اگر آپ جو سونار سسٹم ہے جو بیٹس یوز کرتی ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہے, وہ ویژن کو یوز نہیں کرتے, وہ ساؤنڈ کو یوز کرتے ہیں. تو یہ ارتقاء کے عمل کے اوپر تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن مرزا صاحب کو, انجینئر صاحب کو ان چیزوں کا نہیں پتا, وہ بس لوگوں کو بٹھا کے پھکیاں دیتے رہتے ہیں. اس نے کہا سب سے بڑا بوئنگ 747 تو خود گاڈ ہے. یہ زندگی اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کے بنائے نہ انڈا بن سکتا ہے نہ کوئی زندہ جاندار. یہ اتنی پیچیدہ اور کمپلیکس زندگی ہے, یہ بغیر کسی کے بنائے نہیں بن سکتی. تو اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. فار دا سیک آف آرگومنٹ بات بڑی زبردست ہے. اس کو بنانے والا تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہوگا. وہ خود بخود اگر بن سکتا ہے تو یہ زندگی بھی خود بخود بن سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ ہم جس کریٹر کی بات کر رہے ہیں بالفرض اس کو بھی کسی نے بنایا ہے, کسی ایسے کریٹر نے جو اس سے بڑا الٹیمیٹ بوئنگ 747 ہے. تو پھر جس نے اس کریٹر کو بنایا اس کو بھی پھر کسی نے بنایا ہوگا, اور جس نے اس کو بنایا اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا. تو یہ ایک فیکٹوریل پرابلم شروع ہو جائے گا انفینٹ تک, کہ اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا, اس کے بنانے والے کو بھی کسی نے بنایا, تو اس کا تو اینڈ ہی کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ مرزا صاحب نے پھر پھکی دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جو رچرڈ ڈاکنز اپنی کتاب میں بھی لکھا کہ اگر ہم یہ مان لیں, فرض کریں کہ کسی نے اس کو بنایا ہے, تو بنانے والے کو کس نے بنایا؟ تو یہ تو ظاہری سی بات ہے, ایک بہتر سوال ہے. یہاں پہ مرزا صاحب نے پھکی یہ دی کہ, اور یہ مرزا صاحب کی پھکی نہیں ہے, یہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں یہ ازل سے یہی کہتے آ رہے ہیں, جتنے ملحدین ہمیشہ سے یہ پوچھتے آئے ہیں جو ویلڈ سوال ہے کہ بنانے والے کو کس نے بنایا, تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں, اس کو انفینٹ ریگریشن کہتے ہیں. یعنی میتھ میں یہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں پر انفینٹی آ جاتی ہے وہ مسئلہ ہے, اس کو کیٹیگوریکلی مانا نہیں جاتا یا اس کو ایز اے فیکٹ مانا نہیں جاتا. اور یہ بات صحیح ہے کہ اگر ہم یہاں پہ پوچھیں کہ پھر بنانے والے کو کس نے بنایا, اس کے بنانے والے کو کس نے بنایا, تو یہ تو جو عمل ہے ہمیشہ کے لیے چلتا ہی جائے گا. تو بھائی یہی تو مسئلہ ہے. لیکن مرزا صاحب یہاں پہ یہ پھکی بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی بس یہاں پہ بریک لگا لو, ہم مان لیتے ہیں کہ بس ایک خدا ہے, بس اسے آگے نہ پوچھو ہم سے, یہاں پہ ہم کیوں بریک لگا دیں بھائی؟ یہی تو مسئلہ ہے. اگر آپ نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہر چیز کو بنانے والا ہے, تو اس کو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس بنانے والے کو کس نے بنایا. اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اس مصیبت کا حل یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے کو نہیں بس یہ مان لو, یہ فرض کر لو, اور فرض کر کے پھر زندگی گزارنے لگ جاؤ. اس مسئلے کا آپ کو حل دینا پڑتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ اٹرنل ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ کائنات میں عمل خود بخود ہوتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو ابھی ایبیوجینیسس کا پورا نظریہ بیان کیا, سائنسدان اس کو لیبارٹری میں ثابت کر چکے ہیں. بے جان چیز سے جاندار چیز بن جاتی ہے خود بخود. بجلی کے کڑاکے پڑتے ہیں اوپر, چیزیں خود بخود بنتی ہیں, پہاڑ خود بخود بنتے ہیں, بارش خود بخود ہوتی ہے. ان کو کسی بنانے والی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کائنات ہمیشہ سے, جبکہ دوسرے اینڈ پہ ریالٹی ہے کہ ہم سب موجود ہیں. یہ تھیوری نہیں ہے, ہم سب موجود ہیں, ہمارا کریٹر ہے. اچھا ہمارے کریٹر کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, اس کا بھی کوئی کریٹر, تو یہ بات کہیں رکے گی نہیں. میتھمیٹیکلی یہ رانگ سٹیٹمنٹ اور illogical ایک فنکشن بن جائے گا, سوائے اس کے کہ یہ بات مان لی جائے کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہے
کہ جس سے پہلے کوئی کریٹر نہیں تھا، وہ تھا ہمیشہ سے، اور اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں اوریجنیٹ ہوئیں. اس کے اوپر یہاں پہ اینتھروپک پرنسپل ہے، اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ ریالٹی ہے کہ ہم تو ہیں، اب ہم تو موجود ہیں. چونکہ ہم موجود ہیں اس لیے اس کا مطلب کائنات میں کچھ تھا نہ ہونے کی بجائے، تو کچھ نہ کچھ تو تھا. اب وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ آپ لوگ اس کو کہتے ہیں وہ خدا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ پیچیدہ ہوگا، وہ اس کائنات سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوگا، تو اس کو بھی ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ وہ خدا کہاں سے آیا. ہم اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انرجی تھی، انرجی کین نائدر بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ. آپ نے سنا ہوگا اپنے بچپن سے، کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا، فزکس کا لا ہے کہ انرجی کو، توانائی کو نہ تو آپ توڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں، ہمیشہ سے ہے توانائی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس توانائی سے کائنات بنی ہے، وہ انرجی، وہ توانائی تو ہمیشہ سے ہے، اور جو چیز ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ سے ہے. اب کیا کریں، وہ توانائی ہے لیکن وہ سوچ بوجھ نہیں رکھتی، وہ اپنے ہاتھوں سے بگ بینگ نہیں کرتی، وہ اپنے ہاتھوں سے پہاڑ یا پانی کو بادلوں میں نہیں ڈالتی. یہ چیز ہو رہی ہے، چونکہ کچھ ہے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے. جو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اسی طرح مارس، وینس، جوپیٹر، سیٹرن، جتنے پلانٹ زمین کے گرد، سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. سورج کائنات کے کہکشاں ملکی وے کے گرد گھوم رہا ہے. یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ کیوں گھوم رہے ہیں، گریوٹی کی وجہ سے گھوم رہے ہیں. اس میں کوئی اتنی، اور اس میں کوئی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین ایک دم سے بریک لگائے اور الٹی گھومنے لگ جائے. یہ خود بخود ہو رہا ہے، اس کو کسی کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں تو پتا ہے کہ چیزیں خود بخود ہوتی ہیں. زمین پہ زندگی خود بخود بن سکتی ہے، جیسے کہ آپ کو سائنسدان کا میں نے ایکسپیریمنٹ بتایا، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا. یہ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ اس لیے انہوں نے پھکی دی، اور مرزا صاحب نے کہا نہیں بھائی، کیونکہ بس پہلے انہوں نے فرض کیا کہ ہاں وہ بوئنگ 747 کی جو تشبیہ ہے وہ درست ہے، فرض کیا، جس کو سائنسدان نہیں مانتے. جس نے پیش کیا وہ بھی اس نظریے سے نہیں کہہ رہا کہ اس کو بنانے والا کو خدا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسے، لیکن وہ ہوا خلا میں ہوگا، زمین پہ نہیں ہوا ہوگا. اس کا یہ نکتہ تھا. اس کو لیکن مرزا صاحب نے سلیکٹیولی یوز کیا، اس کو فرض کر کے مان لیا کہ ہاں ایسا تو ہو نہیں سکتا، جو کہ غلط ہے. ہو سکتا ہے، ایسے ہو چکا ہے، سائنسدان کر چکے ہیں. اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اور فرض کر لیا، یعنی پہلا فرض اور پھر ایک اور فرض کر لیا کہ وہ بھائی یہ تو ازل تک یہ پرابلم چلتی رہے گی، تو اس پرابلم سے کا ہم نے حل تو نہیں دینا، لیکن ہم نے یہ تصور کر لینا کہ وہ کوئی تو ہے جس نے بنایا اور وہ خدا ہے. یعنی دو فرض کر کے ان کی پوری مذہب کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ دو فرضوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اور لیکن چونکہ اگر خود بخود نہیں ہو سکتا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، لیکن کچھ بنانے والے کو کس نے بنایا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بس ہم فرض کر لیتے کہ ہمارا خدا درست ہے، اور اس میں بھی خدا ہی نہیں، ہمارا والا خدا درست ہے. باقی ہندوؤں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، لاطینی امریکیوں کا، ایبوریجنلز کا، ان ساروں کے خدائی نظریے ڈیفرنٹ تھے. مصریوں کے، ان سب کے خدائی نظریے ڈیفرنٹ تھے. ایک اور انہوں نے ویڈیو میں بونگی ماری تھی کہ سارے کہتے ہیں ایک خدا اندر سے ایک ہی خدا تھا. نہیں، بہت سارے خدا کئی مصر کے خداؤں کا نظریہ تھا، ان کا نظریہ تھا کہ دو خدا ہیں، مادہ اور نر خدا. انہوں نے بچے پیدا کیے تو اور خدا شروع ہوئے. ایک خدا کا نہیں عمل. وہ دو خدا کہاں سے ہے؟ وہ ہمیشہ سے ہیں. یہ بڑا پرانا عمل ہے، یہ کوئی اتنا کوئی سائنس کوئی نئی ایجاد نہیں کی. اور قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ آپس میں یہاں تک سوال کریں گے کہ یہ کائنات اگر اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کو کس نے بنایا ہے. یہ ایک زمانہ آئے گا نہیں، یہ زمانہ اس وقت گزر چکا تھا. یہ ارسطو سے بھی پہلے کے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر خدا کو کسی نے بنایا تو خدا کو کس نے بنایا. یہ آئے گا نہیں، یہ ہو چکا ہے. اور ان کو ظاہری بات ہے پتا تھا کہ اتنی بڑی بونگی مار رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سوال پوچھے گا. لیکن مزے کی بات یہ کہ اینڈ میں انہوں نے خود ہی اپنے اس پورے مسئلے کا حل بتا دیا. اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اس میں آیا کہ شیطان آتا ہے انسان کے پاس، وہ کہتا ہے یہ چیز کس نے بنائی، یہ کس نے بنائی. الٹیمیٹلی پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. جب یہ کہے تو تم کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اللہ کی پناہ حاصل کر لو. لیکن اس کا ایک ترک صحیح سند کے ساتھ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4723 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 10497 نمبر حدیث ہے. بہترین یہی حدیث ہے کہ شیطان آ کے سوال کرتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو فقولوا اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم کہو کہ اس نے بنایا ہے مجھے جو اکیلا ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں ہے, بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ خود کسی سے جنا گیا, اور اس کی برابری کا اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے. یہ سورۃ الاخلاص جو ٹچ سٹون آف تھیالوجی ہے. ہاں اصل میں بات یہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ خدا کو کس نے بنایا. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے, بس میں ایمان لے آیا ہوں اس بات پر. تو ٹھیک ہے, آپ ایمان لیں. اگر آپ اسی طرح, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ یہودی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو آپ نے تب یہودیت کی درد گیت گانے تھے, ہندو گھر میں ہوتے ہندو پن کے آپ نے گیت گانے تھے, قدیم روم میں ہوتے جوپیٹر کے گیت گانے تھے, نارس گاڈ کے آپ نے گیت گانے تھے. تو یہ تو آپ کا ایمان ہے, اس کا کوئی منطق سے, سائنس سے, فیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس پوری ویڈیو کا لب لباب یہ ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی ہے, تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس بنانے والے کو کس نے بنایا. چونکہ اس میں آپ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ سلسلہ تو کبھی رکے گا ہی نہیں, تو اس مصیبت کا آپ کو حل دینا پڑے گا. ایسے بریکیں نہیں مار دینی کہ بھائی نہیں بس 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 آگے ہم پھنس جاتے ہیں تو ٹھیک ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ.